مفتیان کرام کفر کا فتویٰ لگائیں گے، کوئی گمراہی ظاہر کرے تو مفتیان کرام گمراہ کا فتویٰ لگائیں گے، اور کسی کو یہ حق نہیں کہ کوئی مفتی صاحب کے خلاف یہ کہے کہ بڑے آئے مفتی جس کو چاہا اسلام سے نکال دیا اور جس کو چاہا مسلمان کہہ دیا۔ یہ جملہ سخت ناگوار ہے۔ حضور تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان ازہری، جو کہ ہمارے رہبر، ہمارے تاج شریعت ہیں، جو بریلی شریف میں فی الحال سب سے بڑے عالم، پورے ہندوستان کے قاضی، یہ حضور تاج الشریعہ رحمہ اللہ نے جن کے خلاف کفر کا فتویٰ لکھا ہے یا جس کے خلاف گمراہی کا فتویٰ لکھا ہے، اسی طرح اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ نے جس کے خلاف فتوے لکھے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ ان کی وہ باتیں ظاہر ہو چکی تھی، ان کے کفریات ظاہر ہو چکے تھے، ان کی گمراہیت ظاہر ہو چکی تھی۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ چھوچھا شریف کے ہاشمی میاں، انہوں نے ابھی اپنے ایک تقریر میں یہ کہا حضور تاج الشریعہ کے خلاف کہ ان کو زیادہ علم بھی نہیں ہے، جسے چاہتے اسلام میں داخل کرتے، جسے چاہتے اسلام سے نکال دیتے ہیں، اور اس طرح کی بہت سخت نازیبا باتیں انہوں نے کہی۔ یہ بہت غلط باتیں ہیں۔ حضور تاج الشریعہ حفظہ اللہ تعالی نے آج تک کسی سنی صحیح العقیدہ مسلمان پہ کفر کا فتویٰ نہیں رکھا ہے، نہ کسی سنی صحیح العقیدہ مسلمان پہ گمراہی کا فتویٰ رکھا ہے۔ اگر وہ فتویٰ دیتے بھی ہیں، اور اگر دیتے بھی تو وہ شریعت کے دائرے میں دیتے، وہ خود اپنی طرف سے حکم نہیں دیتے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول اور ہماری شریعت کا حکم واضح کرتے ہیں تاکہ لوگ اس کو جانیں اور اس پہ عمل کریں۔ یہ نہیں کہ وہ اپنی جیب سے جسے چاہے، جس کے خلاف ذاتی اختلافات ہو جائے تو اس کو کافر کہہ دے۔ یہ آج تک نہیں ہوا ہے۔ حضور ازہری میاں کے ایک بھی فتوے کو کوئی لا کے دکھائے جس میں آپ نے کسی کو کفر کا فتویٰ دیا ہو، ہم اس کو ثابت کر دیں گے کہ وہ شریعت سے حضور تاج الشریعہ نے یہ حکم دیا ہے، یہ اپنی طرف سے نہیں دیا ہے۔ ہم اس شخص کا کفر ثابت کر کے دکھائیں گے کہ دیکھو یہ اس کا کفر ہے، اس لیے فتویٰ دیا گیا ہے۔ اور جن لوگوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جسے چاہے اسلام سے نکال دیا، آپ بتائیں کس کو؟ کہتے ہیں کہ مولانا الیاس ستار قادری کو۔ حضور تاج الشریعہ نے آج تک کسی بھی فتوے میں یہ نہیں لکھا ہے کہ مولانا الیاس ستار قادری یا مولانا شاکر رضوی صاحب کافر ہے۔ یہ جو لوگ بولتے ہیں یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ آج تک آپ نے کبھی یہ فتویٰ نہیں دیا ہے، حتیٰ کہ یہ تو کفر کی بات ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ حضور تاج الشریعہ حفظہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا بھی فتویٰ نہیں دکھا سکتے کہ جس میں آپ نے یہ کہا ہو کہ مولانا الیاس قادری یا مولانا شاکر رضوی یہ گمراہ ہو چکے ہیں، یہ اہل البدع میں سے ہے، مبتدعین میں سے ہے۔ یہ بھی کوئی فتویٰ دکھائے۔ جب آپ نے ایسا کوئی فتویٰ نہیں لکھا ہے تو کیا وجہ ہے کہ یہ ہاشمی میاں اس طرح جا کے باتیں کر رہے ہیں؟ یہ غلط ہے، یہ فضول ہے، اور یہ آپس میں مسلمانوں کے درمیان جھگڑا کروانا ہے اور ایک دوسرے کے دلوں میں حضور تاج الشریعہ کے خلاف نفرت پھیلانا ہے۔ یہ غلط ہے، لوگوں کو آگاہ ہونا چاہیے کہ ایسی بات نہیں ہے۔ حضور تاج الشریعہ نے آج تک نہ مولانا الیاس قادری کو نہ مولانا شاکر رضوی کو گمراہ کہا ہے، نہ کافر کہا ہے، بلکہ حضور تاج الشریعہ انہیں سنی مانتے ہیں کہ یہ سنی مسلمان ہے، یہ مانتے ہیں حضور تاج الشریعہ حفظہ اللہ تعالی۔ ہاں بس اتنا کہا ہے کہ جو اصلی مسلک اعلیٰ حضرت ہے اس پہ یہ لوگ نہیں ہے، اور جو اصلی مسلک اعلیٰ حضرت کا پیغام ہے یہ اس کا پروپیگنڈا نہیں کرتے، یعنی مسلک اعلیٰ حضرت جو صحیح مسلک اعلیٰ حضرت ہے اس کی یہ لوگ تبلیغ نہیں کرتے۔ یہ مبلغین مسلک اعلیٰ حضرت نہیں ہے اس معنی میں، کیونکہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ نے ٹی وی وغیرہ کے جواز کی کوئی ایسی واضح عبارات پیش نہیں کی ہے جس سے ثابت ہوتا ہو کہ ٹی وی ویڈیو یہ سب جائز ہے، بلکہ جو ہم نے اعلیٰ حضرت کی جو عبارتیں دیکھی ہیں اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے تو یہ اشارہ کیا ہے کہ یہ ویڈیو وغیرہ سب کے سب ناجائز و حرام ہے۔ یہ واضح باتیں ہم لوگوں کے سامنے ہیں۔ اب جو لوگ ٹی وی پہ اپنی تبلیغ کرتے ہو تو اسے ہم کیسے کہیں کہ یہ مسلک اعلیٰ حضرت کی تبلیغ ہے؟ یہ ہم نہیں مانتے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں اور بہت لیتے ہیں، وہ جتنا دین کا کام کرتے ہیں وہ کرے، ہمیں اس سے اختلاف نہیں ہے،
جو گنہگار لوگوں کو وہ نیک بناتے، اس سے ہمیں اختلاف نہیں ہے. اختلاف ہمیں ان باتوں سے ہے جو ہمارے مسلک اعلی حضرت کے خلاف ہے. دیوبندی وہابیوں کے خلاف علل اعلان تقریریں کرنے سے کیوں روکتے ہیں؟ اسی طرح بریلی شریف جو ہمارا مرکز ہے اسے کیوں نہیں مانتے؟ وہاں کے فتووں کو کیوں نہیں مانتے؟ اور جب ٹی وی ویڈیو کو جائز کہا تو اس میں اعلی حضرت اور صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے جو آئینے کے جواز کا فتویٰ دیا تھا کہ آئینہ نمازی کے سامنے موجود ہو اور وہ نماز اس کے سامنے پڑھے تو اس کی نماز ہو جائے گی کیونکہ آئینہ تصویر نہیں ہے، اس عبارت کو لے کے انہوں نے کہہ دیا کہ اعلی حضرت اور صدر الشریعہ علیہ رحمہ کی عبارتوں سے سمجھ میں آتا ہے کہ ٹی وی جائز ہے. معاذ اللہ. آپ سوچئے کیسا قیاس ہے. یہ قیاس مع الفارق تو ہے ہی ہے، اس کی بحث میں ہمیں نہیں جانا، لیکن میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات جو عوام کی سمجھ کے لیے کافی ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ قیاس کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ دونوں برابر ہو، ان میں ایسی صفتیں پائی جائے جو برابر ہو جس پہ وہ حکم شرع لگا رہے ہیں. اب آپ بتائیے آپ آئینے میں جو دیکھ رہے ہیں وہ کس زمانے کو دیکھ رہے ہیں؟ ابھی کھڑے ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں یا کل کھڑے تھے اس کو دیکھ رہے ہیں؟ ابھی جو آپ کھڑے ہیں اسی کو آئینے میں دیکھیں گے جو زمانہ حال میں ہے، جو پریزنٹ میں ہے. اور ٹی وی ویڈیو میں آپ کل کی باتیں کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آئینے میں تو کل کی باتیں نظر نہیں آتی، تو جب نہیں نظر آتی تو وہ قیاس کیسے صحیح ہوا؟ یہ ہماری عقل سے ماورا ہے کہ اس طرح کے قیاس وغیرہ کیے جائے ٹی وی ویڈیو کو جائز کرنے کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالی ان سب چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب لوگوں کو حضور تاج الشریعہ کے نقش و قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے دشمنوں کو اللہ سبحانہ و تعالی زیر فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو بزرگوں کے نقش و قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ مزید تفصیل کل ہوگی. جزاک اللہ خیر.